دوستو آج ماہ شعبان کی 24 تاریخ اور آخری اتوار کا دن آ چکا ہے۔ وہ اتوار کا دن آ چکا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ ماہ رمضان سے پہلے آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ آج یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنی کامیابی آئیں گی کہ چیلنج کرتا ہوں سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر و طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج 24 شعبان اتوار کے دن یہ وظیفہ آپ صبح پڑھیں گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے، رات تک آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ میں نے خود ماہ شعبان کے آخری اتوار کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ اتوار کا دن آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرواؤں۔ کب یہ اتوار کا دن آئے اور میں 3 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بناؤں۔ دوستو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ اگر اتوار کے دن پڑھتے ساتھ ہی مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو بڑی قدر و قیمت ہے۔ ماہ شعبان کے آخری اتوار کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ ماہ شعبان کی وہ قبولیت کی گھڑیاں، وہ اتوار کا دن جس کا پورا سال شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب ماہ رمضان سے پہلے شعبان کی آخری اتوار کے دن آئے اور یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اور آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے ماہ شعبان کے آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص، ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جب کوئی بندہ ماہ شعبان کے آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ شعبان کے آخری اتوار کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا۔ دوستو شعبان کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ رمضان سے پہلے آخری اتوار، آخری موقع سال میں صرف 1 بار آتا ہے۔ ماہ شعبان تو وہ مہینہ ہے جس میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ماہ رمضان میں خزانے لوٹنے کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو شعبان کے آخری اتوار کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں، آج وہ میرے بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ماہ شعبان کے آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، جو بندہ پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم اس مقصد میں کامیابی کو 100% عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے۔ جو جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، جو لوگ تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، رزق کی تنگ دستی ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو ماہ شعبان کے آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں، کامیابی پھر بھی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، گاہک تک نہیں آتے، کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے بڑھتے جا رہے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کا ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان کے آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے معجزات، رب کے کمالات کو غیب کی مدد سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ ہم رب کریم سے مانگتے ہی کب ہیں؟ جب ہمیں کہیں سے مدد تک نہیں ملتی، جب ہم در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، پھر ہم رب سے مانگتے ہیں۔ پیغمبروں، رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے جب بھی مشکل وقت میں مانگا رب کریم سے مانگا اور ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر ترس آ جائے۔ اللہ والو، خدا را اپنے قبلے درست کر لیجئے۔
جب بھی کوئی مشکل وقت آئے صرف رب سے مانگے۔ آج رب سے مانگنے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج شعبان کے آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ کو اپنے اوپر ہی افسوس ہوگا کہ کاش میں نے پہلے رب سے مانگ لیا ہوتا، کاش اس بندے کے وظیفے پہلے پڑھ لیے ہوتے، آج لوگوں کے تانے نہ سننا پڑتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ دوستو، ماہ شعبان کا آخری اتوار سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل توجہ دھیان کے ساتھ پڑھ لینا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں پورے سال کے نصیب کو کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی دولت ملنی ہے، کون کب مرے گا، کون کتنا جیے گا، کس کو کامیابی، ترقی، عروج ملے گا۔ دوستو، ہر شے کے بارے میں ماہ شعبان میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اب جو لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزاریں گے، وہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے کیا حاجتیں پوری کروائیں گے۔ آج شعبان کے مہینے میں آخری اتوار ہے، آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 3 بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر آپ رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ رب سے کوئی بات منوانی ہے، من پسند تقدیر لکھوانی ہے، من پسند فیصلے کروانے ہیں، تو آج ماہ رمضان سے پہلے آخری موقع ہے، آخری اتوار کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار پر ہو، سفر پر ہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے 24 شعبان اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی اتنی طاقت و برکت ہے کہ آج کوئی تنگ دست ہے، آج کوئی بیکاری ہے، آج کوئی فقیر ہے، آج وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اتنے برے حالات کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب موت کے علاوہ مجھے کسی چیز کا انتظار نہیں۔ ان مایوسیوں سے، ڈپریشن سے، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے ایک بار ماہ شعبان سے پہلے آخری اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو کبھی کسی سے سفارش کروانے کی ضرورت نہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 24 شعبان اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں، جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، بس آپ جب چاہیں پڑھیں، اگنور مت کرنا۔ ماہ رمضان سے پہلے آخری اتوار ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ جاننے سے پہلے آج ماہ شعبان سے آخری اتوار کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج تیرے جو بندے، وہ بندیاں جن پر آزمائشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، بیماریاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، مولا تیری ایک کن کے محتاج ہیں۔ ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اے میرے مالک و مولا، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جن کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، اپنی رحمتیں، برکتیں عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، کسی اور سے مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ آج تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ توجہ کیجیے گا، اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔
اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جائے گا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وقت، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ آج اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا تو آپ اپنی کامیابی کے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ آپ اپنی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ آج اپنے نفس پر قابو کرتے ہوئے 4 سے 5 منٹ کی یہ ویڈیو بتائے گئے طریقے سے مکمل دیکھ کر عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف اور صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے صرف 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے اس مقصد کی نیت کرنی ہے۔ گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے، کاروبار میں ترقی چاہیے، رشتوں میں آسانیاں چاہیے۔ صرف ماہ شعبان کی آخری اتوار کے دن نیت کر کے 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے جو آپ کو آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر دکھا رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ اللہ کو رب کا شکر کتنا پسند ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ آج آپ نے بھی ماہ رمضان سے پہلے آخری اتوار کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ماہ شعبان کے آخری اتوار کے دن آخری قبولیت کی گھڑیوں میں مجھے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کو رب کا شکر اتنا پسند ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، عزتیں عطا فرماتا ہوں۔ آج اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے کا لاڈلا یا ایم این اے ایم پی اے کا پسندیدہ بندہ ہو جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، نہ اسے پولیس پکڑتی ہے، نہ کوئی نوکری کی ٹینشن، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اور جب آپ اس رب کے پسندیدہ بندے ہو جائیں گے، جب اللہ آپ کو پسند فرما لے گا، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا، جو رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو پھر دنیا آپ کی کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اس کے لیے آپ نے صرف الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کریں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس طرح آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ شخص بن جائیں گے۔ جب آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اب 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے لاڈلے ہوتے ہی آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ
جو حضرت یونس کی دعا ہے۔ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ ماہ شعبان کے آخری اتوار کے دن رمضان سے پہلے اس آیت کریمہ کو، حضرت یونس کی دعا کو صرف 3 بار پڑھتا ہے، اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ 3 ناممکن خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے، 3 مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، 3 مشکلات کا حل ہو جاتا ہے، 3 رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، 3 طرح کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آیت کریمہ ایک ایسی پاورفل دعا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے آیت کریمہ کو پڑھا، اللہ نے بڑے سمندر میں مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی۔ ہماری مشکلات کیا ہیں؟ ہماری آزمائشیں، ہماری تنگ دستیاں بہت چھوٹی چیز ہیں۔ جس دعا کو پڑھنے سے حضرت یونس کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آزادی فرمائی، کیا وہ آپ کی اور میری حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی اور میری مشکلات کو پورا نہیں کر سکتا؟ آج آپ نے آیت کریمہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آیت کریمہ کے اعمال، آیت کریمہ کے وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے مستند اعمال میں آیت کریمہ کو پڑھنے کا طریقہ خاص ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آپ نے آیت کریمہ کو 3 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی ایک سانس میں ہے۔ اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ارجنٹ اپنی حاجت کو پوری کروانے کے لیے، تو وہ سانس بند کر کے وظیفہ پڑھتے۔ 3 بار ایک سانس میں آیت کریمہ آسانی سے پڑھ لیا جاتا ہے، بچہ بھی پڑھ لے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک سانس میں جب 3 بار آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فوراً ابھی کے ابھی اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی غیب سے مدد فرماؤ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ سانس بند کر کے آیت کریمہ کو 3 بار پڑھتا ہے تو یہ بہترین ہے۔ اگر آپ سانس بند کر کے کسی بیماری یا کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ایک سانس میں 3 بار آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ کو 3 بار پڑھتے ہوئے رب کریم سے گڑ گڑا کر، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگنا، اور آج رب کریم سے اس حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان مشکلات پریشانیوں سے نکل نہیں سکتے، جو لوگ بند گلی میں چلے گئے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مشکل پریشانی کا سامنا ہے، تو آیت کریمہ کو آج اتوار کے دن صرف 3 بار پڑھ لیں۔ اتنا پیسہ، اتنی کامیابیاں، اتنی غیبی مدد آئے گی کہ چیلنج کرتا ہوں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ صرف آپ نے آیت کریمہ کو 3 بار پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ کو 3 بار پڑھتے ہی جب اللہ آپ کو جولیاں بر کر عطا فرما دے گا، اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یا حیو یا قیوم جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، یا حیو یا قیوم یہ رب کریم کا ایک ایسا نام مبارک ہے کہ جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک بار اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ بہتر جانتے ہیں اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، ان ناموں میں سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کے تمام نام طاقتور ہیں۔ صحابہ کرام نے تحقیق کی اور ثابت کیا کہ یا حیو یا قیوم سب سے طاقتور اسم اعظم ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ آج اگر آپ ارجنٹ اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ارجنٹ اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، رب کریم سے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پوری کروانا چاہتے ہیں، تو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یہ رب کریم کا وہ نام مبارک ہے جو آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے، جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔
یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے اگر آپ 11 حاجتیں لے کر بیٹھیں گے تو ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل رہا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھتے ہی مل جائے گا۔ نہ وظیفے کو آگے پیچھے پڑھنا ہے، نہ کم یا زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماہ شعبان کی 24 تاریخ اتوار کے دن یہ 3 اعمال آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، منگتا بیکاری فقیر بن کر پڑھنے ہیں۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ نے اگر مانگیں گے گھر مل جائے گا، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ صرف آپ نے ماہ شعبان کے آخری اتوار کے دن دونوں ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے ضد کر کے بیکاری بن کر مانگنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔